الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ سامعین کرام، سورہ روم 21واں پارہ اور دی 50 نمبر آیت میں تھوڑے سامنے پڑھی۔ انسان دے اندر اللہ تعالیٰ نے جڑیاں چیزاں یہ مٹی کی گن دیتیاں تے خمیر چ رکھ دیتیاں، دینا چو کوئی کافر مومن خالی نہیں، انہاں چ ایک جذبہ شکر نعمت ہے کہ کوئی احسان کرے تو احسان مند ہونا، تھینک یو کہنا، ان کا شکریہ ادا کرنا، دل چوں مننا کہ انہیں میرے نال نیکی کی ہے، ایک ایسا عالمگیر جذبہ جس تو کوئی بندہ خالی نہیں۔ اور اگر ایک کوئی بھی سلوک نہ کرے، احسان شناسی نہ ہوئے تو انہوں بالکل لوگ نمک حرام اور بڑا کمینہ سمجھے کہ ایڈا احسان تے تو منیا نہیں۔ اور ساری دنیا دا نظام اس قانون تے قائم ہے، اس اصل نو گراتا جائے نا، جڑ نہ رہے تو دنیا دی کوئی حکومت رہا کوئی نہیں منوا سکتی، کدے نہ ٹیکس وصول کر دی سانوں دے ساڈا حکم منو، صرف اس پاروں بنا تو سانوں بہت سارے فائدے ہوندے، ساڈا تحفظ کر دیاں، ساڈے لیے وہ ہسپتال بناؤندیاں، ساڈی ریلاں دا انتظام کر دیاں، نعمتاں سمجھو بے شمار انعام ہوندے حکومت دی طرفوں، جے چنگی ہوے جے پاروں رہیا کوئی لکھ کے نہیں اسی دتا، نہ کدی کسی نے زبانی اقرار کیتا۔ ایک قانون جڑا وجوب شکر نعمت آ مناؤں کہ اس ملک چ رہنا رہنا فائدے اٹھانا احسان نہیں مننا۔ ماں باپ دے بارے اگر کبھی بھی ہر بچہ آ کے باغی ہو جائے بڑا ہو کے میری کچھ تحریر بکھاؤ، میں کدی لکھ کے دتا سی ماں پہ ادب کروں گا، کدی میں اقرار کیتا کتے بھی نہیں لکھیا پڑھیا، مگر بغیر تحریر تو نوشتہ بغیر اقرار تو مسلم ہے کہ ماں باپ دے انہیں احسان جڑے انہوں دا حق بنتا بھی تو انہوں دا حق ادا کرے۔ تو یہ جنہ بھی یہ پھیلا ہو گئے جانوراں تک دے بارے اسی انہوں دا حق مننے ہیں کہ وہ دودھ دیندے سانوں، اسی انہوں تو فائدہ اٹھانے ہیں، ساڈا ہل کھچ دے ہے، ساڈا ٹانگا کھچ دے ہے، انہوں دا حق مننے کہ انہوں چارہ دئیے، انہوں دی حفاظت کریے۔ تو وجوب شکر نعمت میں کربی لفظ بول رہا کہ احسان کرنے والے دا احسان مننا اور اس احسان دا پھر بعد چ حق ادا کرنا، وہ محبت کرنی، وہ تعریفاں کرنیاں، جنہ وہ پیار کر سکے وہ کرے، ایک سمجھو طے شدہ گل ہے۔ تو احسانہ چو اللہ تو بعد وڈا احسان جس ہستی دا ساڈے تے پوری کائنات ہے، جس پاروں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا کہ اللہ دے رسول دا جڑا احسان ہے کہ روشنی سانوں لے آئے، اندھیریاں چو کڈیا، حیوانیت چو کڈ کے انسان بنایا اور زمین دے کیڑیاں نو عرش مولا تک پہنچایا۔ کس طرح اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہ وہ شاعر نہیں ہویا، اقبال تو بھی اچھا ہویا مگر وہ ایڈا مشہور نہیں ہویا، لوگ دا کلام پڑھ نہیں سکتے، ورنہ اکبر حسین اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سید سی، اور جو انہیں مغربی تہذیب کے تبصرے کیتے تھے جدی اچھیاں گلاں کی کوئی نہیں سکتا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے عالم نے اپنے حاشیہ قرآن ذکر کیتا کہ ساڈے صوبے دا جڑا یار حکیم شاعر، حکیم یہ نہیں علاج معالجہ دانا نو آندے کہ اللہ نے ایڈا دانا اور سمجھدار شاعر ساڈے صوبے پیدا کیتا۔ تو وہ اشعار لکھے شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے، ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے سنوار کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ نام ہے جدی یہ تاثیر ہے کہ مٹی نو صاف کر کے نا سونا بنا دیا، ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر۔ مٹی ہوندا انسان جنوں دین دی سمجھ نہیں، مٹی تو پیڑا، مٹی تو پھر بھی برائیاں نہیں کرتی، ایک خبیث دنیا دا بدترین جانور بن جاتا، نہ کسی دی عزت آبرو دا لحاظ، ڈاکے مارنے، بچیاں دی عزتاں لٹنیاں، یہ تو بڑا جانور پھر زمین تے کون ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتا ڈنگراں تو پیڑے انہاں تو بھی زیادہ برے ہو جاندے انسان۔ تو ایسے انہوں ٹھیک کرنا، انہوں نے انسان بنانا، ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے سوار کر، ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر۔ کانٹے نرے کانٹے دنیا نو چپ دے، خلق خدا لی موزی مگر انہوں پھول بناتا، ہے یہ وہ نام عرض کو کر دے سما بار کر، اے زمین نو چکدا آسمان دی بنا خاکی انسان
عروج یاد میں خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے. آسمان تے فکراں ہو گئیاں کہ یار اسی تے سمجھدے سی بے انسان کوئی شے نہیں. اللہ دے سامنے آکھیا سی خون ریزیاں کرو فساد، یہ تے آسمان دے تاریاں تو اگے نکل جا رہے. میدان عرفات کھڑے علی اللہ دے رسول آندے کہ اللہ ایسے فرشتیاں فخر کر رہا کہ سر ننگے مٹی اور گرد و غبار کہ کون ہے کی منگ دے. اللہ جنت منگ دے. فرمایا انہوں نے جنت ویکھی ہے؟ کیا نہیں ویکھی. دوزخ تو پناہ منگ دے نہیں ویکھی. فرمایا گل سنو میں تمہیں گواہ بنا کے آنا کہ نہ سارا میں بخش دیتا. وہ آدھے اللہ یہاں اسی جاننے کئی نے آ برا کیتے. فرمایا میرے تو کوئی لکے یہ کس طرح اپنے دیس پردیس سے ٹکے کھاندے اتنے پہنچے ہیں. لباس تبدیل کر لے، فقیر بن گئے، سر ننگے کر لے، مٹیاں پاڑیاں تے منتا کرتے ہیں. میں کہا رحیم الرحمان رب ہے جنہوں معاف نہ کر. تو خاکی انسان ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے سنوار کر، ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے سنوار کر، ہے یہ وہ نام عرض کو کر دے سماو بار کر. اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر. صلی علی محمد صلی علی محمد. کیسی پیاری بات. قرآن مجید نے جڑیاں مثالاں دتیاں انہوں جڑی میں آیت پڑھی یہ جدوں بارش نہیں ہوندی زمین سڑ سک جاندی ہے، بوٹی کوئی نظر نہیں آندی، جانوراں دیاں زباناں باہر ہو جاندیاں، چڑیاں جڑیاں ساہ اوکھا لیندیاں، پھل پتر کوئی نہیں رہ جاندے. اللہ فرماؤندا ہے ویکھ لو پھر جدوں تسی بیاس ہو جاندے جے اللہ تعالیٰ دی رحمت وال دھیان کرو. فانظر الی آثار رحمت اللہ. اللہ دی رحمت دا پھر معاملہ ویکھو. کیف یحیی الارض بعد موتہا. زمین مر گئی ہوئی ہوندی ہے، اودے کوئی زندگی نہیں نظر آوندی، مگر جدوں بارش برسدی ہے جنگلاں بیاباناں جی سبزہ اگاوندا، پھل پھلواڑیاں کھل جاندیاں. اور ایسے ایسے پھل کہ سوسن دے پھل دے بارے سلیمان علیہ السلام دی سلطنت دا حوالہ دے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کم اعتقادو تے ایمان دے کمزورو کیوں تسی آندے جی خدا ساری خبر نہیں رہو گا. جنگل دی ایک بوٹی ہے 2-4 دن تو بعد سک جانی ہے، لوگوں نے اگ پھونک دینا. یہ سوسن اللہ نے وہ پھل دیتا بے سلیمان علیہ السلام ساری حکومت خرچ کر دے نا یہ زیادہ بات نہیں تیار کرتے. سڑ جانا جنہوں نے تے رب نے انہوں ایسے نہیں بنایا. اللہ نے یہاں دی فکر ہے یہاں لباس پہنا رہا کہ انسان دی فکر نہیں. پر چڑیاں ایک پیسے دیاں 2 بازار وکدی اس یہی قیمت سی. اللہ نو انہاں دی فکر ہے سویرے بھکھیاں نکلدیاں شام نو رج کے اور تہاڈا نہ فکر کرو گا. ایڈے قیمتی انساناں دا ایمان کمزور ہے، یقین کوئی نہیں، ورنہ ہر جاندار دا رزق اللہ اپنے ذمے لئی بیٹھے. تو اللہ نے یہ مثال جڑی دیتی ہے ایتھے مثال مردے زندہ کرن دی گل نہیں جڑے عام طور تے قرآن چاہتا کہ قیامت نو اٹھنا ہے. ایتھے اللہ نے اس زندگی دی مثال دیتی کہ جویں بارش برسن تو بعد مری زمین زندہ ہو جاتی، سبزہ لہلا اٹھتا، پھل کھڑ جاندے ہیں، پرندے چہچ ہون لگ پیندے ہیں. ان ذالک لمحی الموتى. رسول اللہ آئے زمین اسی طرح کوئی انسانیت نہیں سی نظر آتی، کوئی بندے بن گئے. فرمایا اس طرح اللہ مردے زندہ کر دیندا رسولاں دے ذریعے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جو چاہے کر سکتے. اے مکے دے زمانے دی گل ہے تے بعد لوگوں نے ویکھ لیا کہ جدوں اللہ دے رسول اس زمین تو رخصت ہوئے تے مری زمین جڑی سی زندہ ہو چکی. او دے چند گنت پھل سی اور حال ہو گیا چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور سا گل تھا. مدینے حضور بہندے ممبر سے ارد گرد ہزاروں دیوانہ خطبہ ہو رہا بالکل اس طرح جویں سراں تے پرندے بیٹھے، نہ چون نہ چرا سب دی نظر آپ دے چہرے چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا. جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغ باں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. اور حضور فرماؤندے سی جو میرے زمانے تھوڑا حال ہے پچھوں نہیں رہنا، دنیا دی محبت پہ کے تسی بھی اداں ہی مر مک جانا جویں دوسری امتاں اداں ہی ہوگی. تھوڑے سالاں دی سب کچھ تماشا دنیا نے ویکھ لیا، ملک فتح ہو گئے، خزانے ہاتھ آ گئے، مگر وہ دین دی داری جڑی سے فرق آ گیا، بڑی تبدیلی ہو گئی. تو اللہ نے اس موقع تے فرمایا بارش دی مثال سمجھو رسول جدوں آندا میہ وردا رحمت دا سڑیاں زمیناں جڑیاں نا وہ جیندیاں ہو جاندیاں، لہلہا اٹھدیاں. قرآن پاک تے علاوہ رسول اللہ نے اپنی بڑیاں مثالاں دتیاں، میرے احسان نو پہچانو. حضور نے فرمایا خواب تے
اللہ دے فرشتے میرے کو آئے، انہوں نے آخیا کوئی مثال بیان کرو. کہنے گے مثال یہ ہے ایک آدمی نے بڑا محل بنایا، اس محل کے اندر دعوت کا انتظام کیتا، ایک بندے نو بلاؤن واسطے بھیجتا، سد لیا آواز دے کے آؤ جڑے اس دعوت شریک ہونا چاہتے، جنہوں نے اس دائی دی گل من لی، سدن والے دا حکم من لیا، محل پہنچ گئے، انہوں نے دعوت کھا لی. جنہوں نہ منیا اور رہ گئے. حضور علیہ السلام نے خواب پوچھا اللہ دے فرشتے مثال کی ہے؟ انہوں نے کہا محل اللہ دا جنت ہے تے دعوت اتنے دیا نعمتاں تے بلاؤن والا تو جس عقل مند نے تیری من لی اس دعوت شریک ہو گیا. جڑے رہ گئے بدنصیب انہوں دے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا اور محروم رہ گئے، نہ اتنے کچھ لبا نہ گوہ لبا، اگ دا بالن بنے سرن بلڑی رہ گئے. یا حسرت علی ما فرطت فی جنبی، میں جو کچھ اللہ دے بارے کوتاہی کر آیا ہائے 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 کہوں گا اور کچھ ہی. کتنی پیاری مثال ہے کہ رسول بلاؤندا پھردا ہے، اور شاہی دعوت ہوئی ہے، بادشاہ نے آپ کھانا کیتا، من لو، منن والے من گئے، دوجیاں گل نہیں سنی، ادھروں سنی ادھر لگاتی، رہ گئے. تاد اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا صحیح مسلم سے، بیوس اللہ دی قسم ہے جہدے ہاتھ میری جان ہے، جس یہودی اور عیسائی نے میرا سن لیا، اور امتاں دی گل نہیں کی. اے بدھ ہندو کی یہ پتہ نہیں کدوں دے گمراہ ہوئے، کوئی راہبر کدوں آیا سی، کوئی انہاں کو آپ بھی علم ہے نہیں گا کہ ساڈے رشی کدوں ہوئے. مگر یہ موسیٰ علیہ السلام تے تازہ نبی، یہ امتاں نیڑے دیاں، انہاں دیاں کتاباں دا قرآن ذکر کردا. تد حضور نے مثال دیتی کہ ہوراں نوں کی روندے جے، ہن موسیٰ علیہ السلام دی امت اور عیسیٰ علیہ السلام دی امت نے بھی سن لیا نا کہ میں آ گیا تے میرے تے ایمان دان لے آیا کوئی آدمی تے مر گیا، جنت کدی بھی نہیں داخل ہو سکتا، دروازے بند ہے، میری پیروی اور میرے پیچھے لگنا ہی نجات ملتی. تو دعوت کی مثال بھی دیتی. اے دو مثالاں میں اور پڑھا تاکہ کوئی احسان شناسی دا جذبہ جڑا وہ نشو و نما ہوئے، فہارا جڑا وہ جوش مارے. ایڈے وڈے احسان کرنے والے اسی بھول گئے، چھوٹے چھوٹے احسان مننے ہیں. جہاں ایڈا وڈا احسان ہے کہ اللہ دے بعد وہ نہیں سانو جنت دا رستہ دکھایا اور سارے اندھیریاں چوں کڈیا، اسی انہوں ہی نہیں منتے، وہ عزت نہیں کرتے، اور جی وہ معاملہ رکھنا چاہیے وہ نہیں کرتی. حدیث پاک بھی اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے مثال دیتی، اے بارش دی دیتی ہے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر. فرمایا میں جڑی ہدایت لے کے آیا، جڑا علم رب دی طرفوں لے کے آیا، وہ اس طرح سمجھ لو جویں زور دی بارش ہوندی، بہتا موسلا دھار میਂہ وردا، ایداں دی گل. اصحاب ارضن میਂہ زمین تے پیا، ہن زمین دے ٹکڑے تین طرح دے ہو گئے، آپ اپنا انہاں دا نصیبہ. باراں کے در لطاف تے تبش خلاف نیس. سادی رحمت اللہ علیہ کوئی بندہ یہ جھگڑا کر سکتا کہ بارش ایک صاف ستھرا پانی، در باغ لالا روئے دو در شورا بوم خاص، مگر اگے نتیجہ جدا نکلتا تے اچھیاں زمیناں جو اتنے پھل کھڑتے ہیں تے جڑیاں کلر زمیناں اتنے کنڈے اگتے ہیں. یہ زمیناں دا قصور ہے، بارش دا قصور کوئی نہیں. آپ نے فرمایا میਂہ بڑھیا، بڑا بڑا چھوٹا نہیں، عالمگیر چڑی لگی. وکان منا نقیہ قابلۃ الماء فانبت الکلى والعشب الکثیر. ایک حصہ تو ایسا نکلیا جن نے اس پانی نو جذب کر لیا، قبول کر لیا، وہ وچ وڑ گیا، اتنے پھر سبزے اگے، بڑیاں آلہ قسم دی نباتات اگیاں، ہر پاسے رونقاں ہی رونقاں. وکانت من اعجاز بمسک الماء، کچھ ایسیاں نکلیاں سخت قسم دیاں زمیناں، تے پانی نو انہوں نے ضرور روک کے رکھیا اپنے اتنے، نہ وچ جذب ہویا نہ انہوں سے کچھ اگا. زمیناں سخت سی مگر پانی کم از کم انہوں تے کھڑا رہا. فنفع اللہ بالناس، ادنا اینا فائدہ آیا جی انہوں زمیناں نہیں فائدہ آیا تے ہور لوگاں نو نفع پہنچا. شاربوا منها وسقوا زرعوا، لوگاں دوسرے نے پانی پیتا، اپنی کھیتیاں نو جڑا سی پلایا، اپنے جانوراں نو پلایا. واصابت طائفۃ من اخرى، ایک تیسری قسم دی زمین نکلی جتے پانی پیا. انما ہے کیان لا تم سے کما مرا تم میں تو کلن، نہ آپ ہی زمین اس پانی نو پیندی ہے بھی کچھ اتنے اگے، نہ انہیں کوئی نباتات ہی اگائیاں، نہ پانی روک کے رکھیا بچارو تالاب ہی بن جاندی، ہور ہی ورت لیں گے. فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفع ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم. پہلا گروہ کہڑا نکلیا جنہاں جذب کیتا پانی نو تے نباتات اگیاں تے لوگاں بھی کھادیاں بوٹیاں. فرمایا وہ گروہ جنہاں نے دین دی سمجھ حاصل کیتی، اتنے عمل کیتا، خود سکھیا اور دنیا نو سکھایا. پہلا طبقہ تے نکلا بہت اعلیٰ جنہاں صحیح معنی بارش دے پانی تو فائدہ اٹھایا، آپ بھی نباتات اگائیاں، عمل کیتے.
گاہ اور خلق تک بھی فائد پہنچا ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الا رسلته بے تے آخری ٹولا جڑا درمیانے دا ذکر نہیں کیتا پھر علماء نے آپ سمجھا جڑا ایسا گروہ بنا پانی نو روکیا انہیں اپنے تے نہ بیچی جذب کیتا نہ اتنے کچھ اگا فرمایا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ دی ہدایت نو قبول نہ کیتا تے سیر اٹھا کے بھی نہ ویکھیا بھی نبی کی دین لے کے آیا پکے کافر دے بے دین خاکے چھاپ دے رہے تے سراں تے ایٹم بم بن دے رہے کہ محمد تے دہشت گرد ہے نعوذ باللہ لانتیاں نو یہ حصہ ملیا ہدایت نہ پا سکے اے وہ زمین جنہیں نہ پانی روکیا نہ آپ ہی فائدہ اٹھایا درمیان والے گروہ دا آپ نہیں حدیث ذکر کیتا وہ سمجھ آ گئی بس جس گروہ نے پانی اپنے دے سنبھال کے رکھیا خود نہیں اتنے ہو گیا جمیا اے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث دا یا دین دا علم سیکھیا اور لوگوں تک پہنچایا آپ بدعمل رہے وہ مولویاں نے آپ کام نہیں چنگے کیتے کوئی دین سے عمل مگر کم از کم یہ تو ہویا کہ وہ علم نو سنبھال کے رکھ کے انہوں نے دنیا تک پہنچا تین گروہ بیان فرماتے کہ جو میں لے کے آیا تو 3 قسم دے سلوک لوگوں نے کرنے ہیں کچھ نے انہوں پینا بھی ہیں تے پلاونا بھی ہیں کچھ جڑے انہوں نے دوسرے لوگ پین گے آپ نہیں فائدہ انہوں کو ہونا ایک کو جنہوں سرے تو کچھ بھی نہیں ہے تو فائدہ اٹھانا اگلی مثال دیتی مسئلہ کا مسئلہ رجل نے استوقد نارا کہ رات دا وقت ہے ایک آدمی نے آگ جلائی بڑا روشنی دا اہتمام کیتا نور و نور ہو گیا لما ذات ماحولا جدو سارا ماحول روشن ہر پاسے نور ہی نور جال الفراش و هذه الدواب التي كان في النار كان فيها اسے پھر پبکڑ آ گئے اور جانور آ گئے اس آگ چ ڈگن لگ پے تڑا تڑ ڈگدے جتھے بھی لائٹ ہوندی تسی دیکھدے کیویں آ جاندے او گر رہے وجال يحجزن او بندہ اللہ دا انہاں نوں اس طرح پرے پرے ہٹاوندا وَيَغْرِبْنَا مگر وہ تو زورا پر نکل دے پیش نہیں جان دے فَيَقْتَحِمْنَا فِيهَا اس آگے جو ڈگ جان دے فَذَلِكَ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا مثال نہ گل دماغ چ بہندی ہے یہ حال میرا تے تہاڈا میں ایک آگ روشن کیتی ہے نور دنیا نو دتا انا آخذ بحجزکم من النار تانوں میں ایتھوں لنگوٹیاں تو پھڑ پھڑ کے آگ تو کھچدا ہرمان نار ہرمان نار آگ تو بچ جاؤ پراں پراں ہاتھ مارنا کہ نہ پکڑ سن تکڑے بو نہیں مگر تسی تکو تکی زور کری جاندے جے تک تہمون فیہا آگ چ پے جاندے جے یعنی پیغمبر سانو دوزخ ڈگدیاں نو بچاؤن آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور میں سیرت دی کتاباں تو کہوں گا نہیں اگے ذکر کیتا ہن وقت جب دس دیاں ذہن چ آ گیا بے سیرت پڑھنی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی تے محسن انسانیت مخالفتوں کے طوفان میں سے گزرتے ہوئے اے کتاب اگے نہیں تو دسی ہر بندہ اینو نوٹ کرے اور جے سرکار دے احسان پڑھنا تے نعیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ دی کتاب محسن انسانیت مخالفتوں کے طوفان میں سے گزرتے ہوئے ہر بندہ خدا دے واسطے میری محنت مر لے جے نبی سمجھنا جس کتاب نو پڑھے پہلا انہیں آخیا سیرت تسی سمجھ دے جے پہ کسے کہانیاں کٹھے کرو نبی پہلا مشن سمجھو کہ رسول دنیا چ غلبہ دین لیا آندا باطل نظام دے انہوں نے تخت الٹ کے وہ خدا دا دین قائم کر اینی تمہید آ رہا کہ اتوں ہی دماغ روشن ہو جاندے کہ کافران دے پلے کی پوے جدوں مسلمان بھی بھول گیا بے رسول کوئی واعظ ہوندا کوئی مولوی ہوندا بھی مسئلے دسنا ہوندا وہ ایک نیو آرڈر لے کے آؤں کہ دنیا جہان میں ایک نوے طریقے سے چلانا کماؤنا نوے طریقے سے خرچ جدا کرنا گھر جائے ایک نوے طریقے نہ رہنا سہنا حکومت علیحدہ چلانی لڑائی اور جنگ دے اصول ایک نویں دنیا پیدا کرنا ہوں اگلا جہان جڑا دی موت ہوں اور ایک نویں دنیا جنم لیندی ہے اور بعد پھر وہ مخالفتاں کنیاں ہوں اور مخالفتاں دے طوفان پڑھیے پھر پتہ لگتا کہ اللہ دے رسول نے کنے دکھ اٹھائے اور حدیث پاک جڑی فرمائی کہ اللہ دے رستے کوئی نبی انہاں نہیں ستایا گیا جنہ اس مخلوق نے مینوں دکھ دیتا اس پر اللہ دے رسول علیہ السلام دی قدر و منزلت جان لی ہر بندہ پڑھ نہیں تے تبلیغی اسلام ہی ہونا کہ بسترے چک کے کافراں دے ملکاں چھتر کھاندے پھرو تے منتاں کردے پھرو اللہ دے رسول دا دین منو اے کیڑا دین ہے جڑا اللہ دا رسول اس طرح لے کے آیا اللہ دے رسول نے غلبہ حاصل کیتا اور تلوار او دے نال مؤدر مومن سی کوئی تلوار دی بے قدری نہ کرے قرآن سورہ حدیث چاہتا کہ میں نبی اتارنا اور دے نال ہی تلوار اتارنا فی ہے باسن شدید بدماش اور گنڈے جڑے بعد آؤندے جب تک تلوار نہ ہوئے پاور اور طاقت نہیں ہے فرشتیاں دی زمین ہے کہ تسی مسئلہ انہاں ٹھیک کر لو گے اور شریف انسان ہوندے جنہاں مسئلے قائل کر دے دنیا دا علاج قوت اور پاور ہوندی ہے اوتے جو بات ہوئی ہے بھاری ہوٹل تو اتنے آئے سی بڑے بڑے دانشور مبشر سارے لا اکراہ فی الدین ماری آئے اسلام غریب نہیں رہ گیا اے حکومتوں نے کہو کہ پولیس اور فوج نو رخصت کرن لوگوں کی جو مرضی کرتے پھر کیوں ہے تسی مسلط کیتے انہاں نہیں تمہیں پتا کہ ریاست خود حکومت آپ پاویں وہ نیک ہے یہ بد ایک قوت قاہرہ
ایک ایسی طاقت ہے جی زبردستی لوگوں کی بیاہ منوانا چاہتا قانون کا دلی کوئی عقل کریا کرو. یہ دین ہی غریب ایسا بے مسکین ہے منتا کرتا رہا جی مرضی من لے نہیں دامن چاڑ کے چلا جائے. یہ اپنے نال تلوار رکھ تلوار نہ حق نہیں استعمال ہوگی ہو دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق دین اتنے راکھی کرے کہ اتنے ورتنی ہے جتھے جائز بنتی بالحق نہ حق نہیں کسی کو مارنا ورنہ ان چروش خون بھی تو بہایا ہوگا تو جنت دے دروازے تے پہنچا ہوئے گا تو رستے چ آ جائے گا کہ جنت نہیں پڑھن دینا دوزخ میں چلا جائیں گے. نہ حق خون بہنا ایڈا جرم ہے کہ حق نال بہاوے نہ اللہ بالحق قرآن دا پھر فرض ہو جاتا کہ انہیں قتل کیتا ہے رحم کر دینا. انہیں شادی شدہ ہو کے حرام دادے نے معاشرے گنڈا گردی کی ہے کسی عورت کی عزت میں لٹیا ہے پتھر سنسار کر اس یہ مجرمانہ کوئی اسلام احسان نہیں کرتا. یہ ظالم جڑے پورا یورپ دشمن بدماشاں دے حامی فلسفہ کر لیا کہ مجرم جڑا نفسیاتی مریض ہوں یہ بیچارہ بیمار ہوں کچھ نہیں کرا بالکل من کرت گیا اور نتیجہ کی قتل کی سزا ختم کر دیں مڑ کے آپ مجبور ہو جاتے نہیں سزائے موت بحال کر پکے کھا کے دین لاؤ. اللہ کے دین دیا مثالاں تھوڑے سامنے آئی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ذریعے رحمت کی بارش ہوئی ہے علم اور ہدایت دا نور دنیا پھیلیا میں کیسا علاج لے کے آیا جی تو بڑا علاج کسی کا نہیں. تو اس موقع سے چلو زمانہ ختم ہو رہا میرے سامنے آ گیا اسے کتاب تری سی مگر اس رسالے چ آ گیا میں کہ چلو اتوں ہی لب گئی نا سید المرسلین امام المقربین خاتم النبیین رسول رب العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی پنجابی زبان تمہیں پنجابی کتنے آتی مجھے ترجمے کرنے پہ ایک رسم چل پی بچوں اردو سکھا نہ اردو ہی آئی نہ پنجابی رہ گئی کچھ بھی نہیں ایسا تتر بٹیر بنے کھ بھی نہیں رہ گیا فیشن دے طور ماما اردو بولو اردو تمہیں آپ نہیں آتی بچہ نے کی بولنی کوئی عقل کرو پنجابی بری سی. تو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ سارے ضلع دے سی سارے پنڈ دے نال ساڈا پنڈ دریا بیاس ایک کنارے دے سی یہ آرمپور ایک کنارے 40 سال بھی عمر فوت ہوئے مگر کتاباں جس طرح لکھیاں پنجابی زبان ضمیر حمدہ دی داستان تو حیران ہوندا بندہ بھی ایک دن دے اندر اینے شعر کہی جان اور اعلیٰ تو اعلیٰ فارسی عربی پڑھے تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی نعت ہے یہ تو کچھ اشعار سنا جان تھوڑا ترجمہ کرتا رہوں گا تاکہ اللہ دے رسول دی قدر و منزل دلاں پیدا ہوئے. یقین جانو جنہ چر نعمت دی قدر نہ ہو جے سمجھ لے کو موتی نو پتھر ہی ہے کدی قدر کرنی پہلا پتہ لگے بھی موتی سنبھالو گا رسول دی عزت دا پتہ ہو تو پھر تعلق ہوگا جے انسان ہی سی نا کوئی توبہ توبہ پھر کی 6 پلے پڑھنا. تو بہت سارے اشعار تو تھوڑے پڑھوں گا. نبی سفیدہ سید سرور تے کوثر دا ساقی جن اللہ کی طرف پیغمبر آئے نبی جن اللہ دے سفی چنے ہوئے لوگ ہیں انہوں دا سردار نبی سفیدہ سید سرور تے کوثر دا ساقی. قیامت دے دن جو دنیا مخلوق سر بڑھ رہی ہونی ہے سایہ کوئی نہیں پیاسے اسے دودھ نالو سفید شہد نالو میٹھا برف نہ ٹھنڈا حوض حضور دا. آپ نے فرمایا آدم تو اعلیٰ تک جنا یعنی پورا خطہ عرب جنہ عرب دا مرغ فرمایا ایڈا حوض ہونا میرا اور آسمان دے تاریاں وانگوں پیالے تیر رہے ہونے موتیاں دے بنے تسی پیاسے آنا ہے میں تمہیں اتوں پھر پیاؤنا اور جنوں پی لینا پھر جنت جان تک انہوں مڑ کے پیاس نہیں رہی. اللہ امام ابن قیم دے رحم کرے اور فرماؤں یار وہ حوض تے سچ مچ ہی ہونا ہے مگر وہ حوض ہے کہ جڑا ہن پیندا انہیں پینا جڑا ہن نہیں پیندا نہیں پینا. تے آپ نے حدیث پاک فرمایا ہوئی کہ میں اپنے حوض تے ہن بیٹھا یہ نہیں آخیا بیٹھوں گا حدیث ہے بخاری شریف کہ میں اس وقت اپنے حوض پر بیٹھا ہوا ہوں. حوض کی سی مدینے کا ممبر سی جتے حضور بیٹھے سی اور اعلیٰ تو عدم تک پورا عرب کہ میں اس وے وہ حوض کوثر لٹا رہا ہاں جڑے پی لو گے قرآن اور سنت دا پیالہ اے وہ پین گے جنہیں اتنے نہیں پیتا وہ بھی خالی رہن گے. اور حدیث پاک چاہتا بھی ہے کہ 2 پرنالے وہ ڈگن گے جنت چو 2 پرنالے آ رہے ہون گے نہراں اس حوض ڈگدیاں ہون گیا تے 2 ہی پرنالے ایک قرآن ہے ایک محمد رسول اللہ دی سنت ہے. اتنے جو کچھ ہونا نا جی تھی کارٹون ماضلہ وہ تو سمجھ نہیں دینا ایک تصویر بنی وہ تو بہت ساری گل کی سمجھ آ جاتی. یہ حوض کا ذکر کر کے کہ اتنے سچ مچ تالاب ہونا اسے دنیا کا حوض ہے جہاں اتنے پی لیا وہ سچ مچ ہی دھد بنیا ہونا جہے اتنے کمبخت نہیں پیندے ہونا اتنے کی پینا. تو نبی سفیدہ سید سرور تے کوثر دا ساقی دنیا پیاسی مر رہی ہے پیغمبر خدا دا حوض جاری ہے. جے حق خاص شفاعت کوبرا ختم رسول اتفاقی پنجابی پنجابی کا دی عربی ایڈے ایڈے مشکل لفظ علم پڑھو گداؤ جے حق خاص شفاعت کوبرا جے حق فیصلہ ہو چکا کہ جدو اللہ اپنے تخت تے بہو گا اللہ وجل
اور سارے نبی ولی کمدے ہون گے، مخلوق خدا تکے کھاندی پھر بھی ہوگی کہ فیصلہ شروع ہوئے، کوئی نہیں لبو گا، اللہ اپنے انہیں غضب اور جلال سے ہوگا، ہر شخص کام رہا ہوگا، بس کون اللہ تعالیٰ نہ گل کر سکتا ہے۔ اسے مخلوق خدا پہلا آدم علیہ السلام کو جاؤ تو بھا پیا، آدم کہیں گے توبہ توبہ توبہ، میری اج مجال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا سکا۔ نوح علیہ السلام کو جان گے، ابراہیم علیہ السلام کو مشہور حدیث سارے پیغمبر لنگ جان گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے بھائی اس کو چلے جاؤ، جے حق خاص شفاعت کبرا، جے حق سے لکھا جا چکا ہے کہ اللہ دے دربار سفارش صرف وہ کر سکے، اور کسی دی مجال نہیں۔ اسے آ جان گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنو گے، پہ سارے کو پھیرائیں اللہ دے رسول، سب نے ہاتھ جوڑ دیتے ہیں اللہ دے اس غضب اور جلال دے ہوں ساری مجال ہے، اتنے جا کے کوئی عرض کریے تو آپ فرماؤ گے انا اللہ بھائی سفارش واسطے میں ہی ہوں۔ تب مولوی صاحب آتے جے حق خاص شفاعت کبرا، وہ وڈی سفارش جہاں حق سے لکھی گئی ہے وہ کون ہے؟ تہاڈا رسول اور نبی ہے، تسی صرف گلاں سونیاں انگوٹھے جملے ختم کھا لیا، مڑ کے رسول دعائیاں دیندا رہا کہ نماز کے لیے آؤ 5 وقت، کوئی نہیں ہلیا۔ کل شیعہ دا مجمع تھی، سناؤ امام حسین نو روندے دے، امام حسین تے شمر دا خنجر چلنا یاد ہے جڑا حسین نے اللہ نو سجدہ کیتا سی آخری وقت، وہ بھول گیا، کرنا کرونا کوئی نہیں، بس رو پٹ کے اپنے علوم سیدھے کرو۔ تے ختم رسول اتفاقی، اور نال جدے بارے پوری امت دا اتفاق ہے، جڑے باہر ہوئے جویں کڈ کے مکھی دودھ چ پراں سر دیتی جاندی، وہ کافر قرار دیتے گئے۔ کنے آندے جی قادیانی نمازاں پڑھدے ہیں، کل ڈرائیور بھی لو رہا ہے، وہ بڑے وعدے سچے میں لعنت پہ جونا تے وہ کافر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ دی شان دا انکار کر دیا کہ ختم رسول اتفاقی، رسولاں تے حضور نے سیل لاتی ہے کہ ہن نبی رسول کوئی نہیں ہونا، میرے بعد یہ سمجھ لے کہ نبی کو کمی چھٹ گیا۔ جے حق خاص شفاعت کبرا، ختم رسول اتفاقی، مور نبوت نال منقش، عظمت صفت اخلاقی۔ اے قرآن اور حدیث یہ کہ کیا تری جاندی ہے حدیث، مور نبوت نال منقش، جدے کندیاں دے رب نے مور لاتی، میں دنیا بھی نشانی دے دیاں بیا رسول دے میرا۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ مجوسی سی، مڑ کے عیسائی بنے، دنیا دے کڑے بڑے بڑے پادریاں کو رہے، کوئی نیک نکلے کوئی ٹھگ بھی نکلے، بے لوگوں نے تلقین کرنی صدقہ خیرات کرو، مٹکے آپ پڑھی جانے، جنازہ پڑھنے عیسائی آئے بڑا نیک ہے وری، انہوں نے مٹکے ننگے کرتے، بے ویکھ لو فراڈ، وہ تو دنیا کماؤں لوگ لعنت بھیج کے پتھر مار کے چلے گئے، بھئی یارے نے تو بڑا دھوکھا کیتا، بڑے ویکھے انہوں نے نیک، آخری نیک نے آخیا سلمان میں گل گیا بجھ، تو جس نور دی تلاش رہا نور ساڈے کو کوئی نہیں رہا، اسی آپ اندھیرے چاں، عیسیٰ علیہ السلام دا دین گم ہو چکا، تیری قسمت چنگی ہو، ایک کھجورا والا شہر ہے، اتنے ایک شخص آ رہا جدے کندھیاں تے مورے نبوت ہے، اور انہیں صدقہ نہیں کھانا، ہدیہ اور جڑا تحفہ انہوں قبول کروں گا، اے 3 نشانیاں ہی، جے تو اتنے پہنچ گیا تے کم لینا بن، مور نبوت نال منقش۔ ہاں بوری صاحب نے جدے کندھیاں تے مور نقش کرتی رب نے، پیا ویکھ لا میرا رسول ہے آخری۔ سلمان بیچارے چلے مگر وہ کافرے والے بے ایمان نکلے، انہوں نے آ کے حضرت سلمان نو غلام بنا کے بیچ دیتا، حالانکہ آزاد آدمی سی، مدینے نو آ رہا سی، دھوکھا کر لیا، کہنے گے سارا غلام ہے، مل بیچ لیا، بیچارے غلام ہو گئے۔ مڑ کے اس خیبر دے یہودی نے اپنے ایک دوست نو مدینے دیتا، مدینہ شریف جدو پہنچے کھجوراں نظر آ گئیاں، سلمان نے آخیا یار جو بھی مرضی ہے میں غلام ہو کے تکے کھاتا پھرتا، مگر شہر چ لب گیا، شہر وہی ہے جتنے اس پیغمبر خدا نے ہونا۔ رسول کریم بھی بعد آ گئے، حضرت سلمان فارسی اسے اپنے باغ مالک دا کم کر رہے سی، کہ کسی نے جا کے دسیا بھی یارو مسلمان جنہوں اڈیکتے سی، روز مسلمان جا کے باہر کھلو جاندے سی، اڈیکتے رہنا بھی حضور دا قافلہ آ گیا، جب دھوپ چڑھ نہیں مڑ آنا۔ ایک دن یہ ہوا کہ یہودی اچھی جگہ تے کھڑا سی اپنے کوٹھے تے، مسلمان مول لگے، انہیں آخیا مسلمانوں تہاڈا رہبر پیشوا نظر آ گیا، جھنڈا بلند ہے بریدا دا، نال وہ ساتھی ترے آدھے، قافلہ آ گیا، نعرے بجے، لوگوں نے آخیا جا محمد جا رسول اللہ، اللہ دا پیغمبر رسول آ گیا، نال لے کے چل پے۔ سلمان نو لوگوں نے باغ جا کے دسیا کہ سلمان اور مسلمانوں دا پیشوا آ گیا، آپ نے انہیں زور دا نعرہ ماریا، وہ مالک نے آخیا اور کمبختہ یہ تو ساڈا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتا تو اینی خوشی نہیں سی کرنی، تینوں یہ کہنا چاہ اس آخیا کم کر جنوں اڈیک جا موسیٰ علیہ السلام اور مر گئے، وہ خدا دا پیغمبر آیا تو مینوں ڈکدا نعرے مار دو۔ مڑ کے پھر تحفہ لے کے کھجوراں حضور علیہ السلام دی خدمت حاضر ہو گئے، آ کے آخیا اللہ دے رسولہ صدقہ ہے
خیرات ہے اللہ واسطے حضور نے اپنے ساتھیوں کو بنتا آپ نہیں کھجور کھادی آخیا گل یار وہ بھی سچی نکلی بس صدقہ نہیں کھاؤ ایک دن پھر لے کے آئے بھی نہیں یہ خیرات کوئی نہیں یہ یا رسول اللہ میں سوگات لے آیا تحفہ گفٹ ہے حضور نے آپ بھی کھا لیا تو جن دو نشانیاں پوریاں ہو گئیں پھر آپ ایک جنازے سے گئے سی بکیر سی ادھر ادھر پھرے حضور نے داستان سنی تھی یہ سلمان کتوں ٹریا کدھر کدھر گیا آپ نے آخیا سلمان آ جا جی گل تو ٹونڈ دیا بخا دی آپ نے اپنا بدن مبارک ننگا کیتا مور نظر آئی حضرت سلمان نے بوسا دیتا کیا اللہ دے رسول باقی تو پیغمبر ہے میں ایک شہر دی تشریح کنے دفتر بیان کرنا مور نبوت نال منقش مور نبوت نال منقش عظمت صفت اخلاقی اخلاق دی صفت کی اللہ نے بیان کی ہے انک لعلی خلق عظیم تیرا کردار تیرا اخلاق پیغمبر بہت عظیم ہے فرمایا آپ دے اخلاق دی صفت عظمت صفت اخلاقی خادم صاحب بھی پڑھ دے اجاں دی کسی نے شاعری کرنی پنجابی اور سارا ہی عربی فارسی جمع قلم وچ حرف زبانی شاہ سوار براکی اے ہن لکھن والے نے قلم لکھ دیتا جویں کلمہ لکھن والا ہوندا نہیں لفظ سی کاف کشش نہ تے کلم پڑھنا سی قلم نہیں ایک کلم کلمہ دی جمع کلمہ کلام دا میں کلمہ کر رہا کلمات انہیں فرمائے جمع کلم وچ حرف زبانی جدی زبان اللہ نے رکھ دیتا حضور نے فرمایا انی اوتی تو جوامع الکلم مینوں خدا نے صلاحیت دیتی ہے میں تھوڑی جی بات کرنا تو بے شمار مضمون بند ہوندے جمع کلم وچ حرف زبانی جدی زبان دے حرفاں اللہ نے بے شمار کلمے بڑے بڑے مضمون اکٹھے کرتے تے شاہ سوار براکی تے جدی سواری دی اللہ نے آسمان تو بھیجیا جبریل میری ملاقات نہیں لیا تے براق لے جا جدا حال ہے تیز رفتاری دا حدیث پاک چاہندا جتھے اودی نظر جاندی سی اوتھے پیر پیندا سی ایتھوں اڑیا شاہ سوار براکی اگے فرماندے تے امت مذنب کارن مجلا رحم ظہوری کون سمجھائے بھائی اینی عربی پڑھے سکھے نا تے امت مذنب کارن مذنب کون ہے اسی گناہگار امتی کم مندے منہ کالے دن قیامت دا رب تختے ہے ذرے ذرے تو باخبر ہے پلے کچھ بھی نہیں تے امت مذنب کارن مجلا رحم غفوری کرنا غفور الرحیم نے رحم ہے مگر ادھر بہانہ رسول دی سفارش نو بنایا پھر ادا نہیں میں چھڑنا حکومت دا کوئی روب نہیں تو کہہ دی تے چھڑ دیاں گے اللہ دے رسول علیہ السلام پھر محنت کرن گے کہ اللہ امت ہے میں مننا ہے کہ قصوروار ہے مگر میرے نام محبت سی ڈگ دے رہے مگر چلن دی کو جڑے ڈگ کے بہ گئے نا ترنا مار کے انہاں دی سفارش کوئی نہیں اللہ دا عدل تباہ نہیں ہونا جڑے ڈگ پیندے ہیں پھر محنت کردے ترن دی کوشش مگر انسان ہے ڈگ جاندے تے امت مذنب کارن مجلا رحم غفوری غفور الرحیم دے رحم دا ظاہر ہون دا جڑا نا وسیلہ او حضور ہونے ہیں تے امت مرحومہ اس دی اے غلطی کہوں گا محسوس صاحب ایش سے پاؤنا سی غیر منجل نوری نا غر محجل نوری توبہ ہے مینوں پتا حدیث کی ہے غر غیر منجل لکھا توبہ مانا ہی کوئی تے مرحومہ امت اس دی غر محجل نوری غر کہڑے جنہاں دے چہرے چمکدے ہون گے محجل کی ہاتھ اور پیر چمکتے ہون گے جس طرح تسی پچ کلیان کوڑے ویندے جے انہاں دے سوم جڑے او چٹے ہوندے متھے رسول کریم علیہ السلام نے جدوں لوگاں پوچھیا اللہ دے رسول تسی فرماوندے جے کہ میں اللہ دے سامنے سجدے تو جدوں اٹھوں گا تے سجے کھبے میں نظر ماروں گا تے اپنے امتیاں نوں پہچان لوں گا اس رسول نے نہیں دسیا کہ میں غیب جاننا تے نہ میں حاضر ناظر ہے تے ہن گلاں پڑھا لئیاں نا اس تو اسے وی صحابہ کرام نے آکھیا کہ اللہ دے رسول جڑے ویکھے تسی انہاں نوں پہچانو گے جنہوں نے نہیں ویکھیا ادوں کیوں پہچانو گے آپ نے پھر بھی نہیں کیا یار تمہیں سمجھ نہیں میں سب کو ویکھ دینا توبہ توبہ یہو جہ غلط عقیدے بھی نہیں کرنے چاہیے فرمایا جے نشانی کوئی ہوے تواڈے گھوڑے پچ کلیان متھے بگے پیر بگے انہوں دے وہ ایسے گھوڑیاں جرال جان جڑے نرے کالے تو اس نشانی تو پہچان نہیں لوں گا لوگوں نے آخیا ضرور حضور پہ فرمایا میری بھی امت جدوں آؤ گی غرم محجلین من آثار الوضو وضو دا پانی جتوں جتوں گیا وہ آزاد انہوں دے چمکدے ہونے تو مولوی صاحب فرماؤندے تے مرحومہ امت اس دی اللہ دے رسول دی امت دے تے رب نے رحم کرنا غر محجل نوری غر متھے چمک دے محجل ہاتھ پیر چمک دے نوری نور نہ فتح مبین کلام فترضا شان نبی دی علی اللہ نے آکھیا انا فتحنا لک فتح مبینہ تینوں اسی ایسی فتح دیتی ہے جس تو روشن فتح کدی کسی نبی نصیب نہیں ہوئی تے نال آکھیا فترضا ولا سوف یعطیک ربک فترضا
فکر نہ کر، تیرا رب تینوں وہ کچھ دوں گا کہ تم خوش ہو جائے گا۔ اور رب رسول دی رضا دا طالب ہویا بھی کدوں میرا یار خوش ہوندا ہے، نہیں آخیا میں راضی ہو جوں گا، فرمایا اتنا تیرا رب تجھ کو دے گا کہ تم خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو مولوی صاحب روندے فتح مبین کلام فترضا، شان نبی دی علی تے محمود مقام اللہ خاص عطا نرالی، تے سارا تو بڑی نرالی عطا کہ اللہ دے عرش دے سجے پاسے خدا دے تخت دے جی فلاں پارلیمنٹ فلانا نائب ہے، اللہ دا رسول کھڑا ہوگا اللہ دے عرش دے سجے پاسے، مقام محمود یقبضو بہ الاولون والآخرون۔ اللہ دے رسول اللہ کہا جدوں میں اتھے کھڑا ہوں گا نا، اس پہلے پچھلے جننے ہیں نبی ولی سارے رشک کرن گے اللہ اللہ اللہ، امنا دا دہا یا کتوں تک پہنچ مقام محمودہ، دنیا نعرہ مار دو کہ بلے بلے بلے، اہدی شان کے نو ملی تے محمود مقام اللہ خاص عطا نرالی۔ میر صفیاں پیر ولیاں تے خاص امام نبیاں، لفظ ہی ایسے ہے، موتی چنے ہے جڑے اللہ دے چنے لوگ صفی، انہاں دا سردار ہے، ولیاں دا پیر ہے اور نبیاں دا امام ہے، نبیاں نے آپ دے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ فاتح باب بہشت مولا اتکا وچ تکیاں تے جنت دے دروازے دا کھولن والا، دنیا جانی ہے جنت دے دربان نو آکھنا کہ دروازہ کھول دے، فیصلہ ہو چکا ہونا، ہو سکتا پائی کوئی نہیں۔ میں نے ایک بندے دے بارے خدا نے حکم دیتا کہ جب تک وہ نہ آوے کنڈا نہیں کھلنا، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح باب بہشت مولا، اس بہشت مولا دا دروازہ کھولن والا اللہ دا رسول ہے، تے اتکا وچ سکیاں جن اللہ دے پرہیزگار تو پرہیزگار ہے، انہاں سارے دا اتلا سرے دا ہے، آپ تک کوئی نہیں پہنچا۔ ہن کی احسان ہویا اور رحمت دی گل کہ سکی زمین سڑی ہری ہوئی ہے، رحمت نور جہان کھلا رہے تے مرداں دلاں گوائیاں، اللہ اکبر۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آ کے نور دی چڑی لاتی، رحمت کھلار دیتی دنیا، رحمت نور جہان کھلا رہے تے مرداں دلاں گوائیاں۔ اتنے جسمانی علاج کرتے ڈاکٹر برا اور دلاں دے روگ نہیں جا سکتے، کسی تکبر ہے، کسی حسد ہے، کوئی ہرس دا ماریا، کوئی شہوت دا، یہ علاج کتنے ہے؟ دنیا کی طب عاجز ہے، ایک بندے نو نیک نہیں بنا سکتی، مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے رحمت نور جہان کھلا رہے تے مرضاں دلاں گوائیاں، ڈوبدیاں جاندیاں کڈ کرم تھیں، ڈوبدیاں جاندیاں کڈ کرم تھیں، بیڑیاں بننے لائیاں، جڑیاں ڈوب رہیاں تھی نا نصیبہ چنگا آ گیا، آپ نے ماریا چپو بیڑے بننے لاتے، اور ڈوبدے ٹر گئے، ڈوبدیاں جاندیاں کڈ کرم تھیں، بیڑیاں بننے لائیاں، گم گیاں نو راہ وکھائے تے روگ کٹے بیماراں۔ اے ہن فکرہ ہی ہے نا، روگ سمجھنا جا کے لکھاں انسان دیکھو، کوئی ڈاکو سی، کوئی زانی سی، کوئی چور سی، کوئی شرابی سی، سارے آ کے حضور دے دروازے تے روئے کہ بیمار ہیں کوئی علاج کر۔ میں اس بابے دے بارے جو پڑھنا جنہیں آ کے اللہ دے رسول آخیا، اللہ دے رسول کوئی گناہ ایسا نہیں رہ گیا جڑا میں نہیں کیتا، تے ہونا تو بہنا بڑھاپے میں پہنچ گیا، کوئی گناہ کرن جوگا نہیں رہا، میرے بھی گناہ اللہ بخش دوں گا۔ بیمار آیا کہ میرے روگ کا بھی کوئی علاج، آپ نے فرمایا تو گواہی دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد دا بندہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں پڑھیا کلمہ اچھی آواز نہ، اللہ دے رسول میں گواہی دیتی ہے، کہ آپ نے فرمایا خوش ہو جا، تیرے سارے گناہ کٹ کے اللہ نے انہی نیکیاں اتنے لکھ دی، تے نعرے ماردا جنگل نکل گیا کہ واہ واہ تو آیا تے ساڈے واسطے بھی اللہ نے حل کڈے، گم گیا نو راہ بکھائے تے روگ کٹے بیماراں، تاریکی وچ چلدیاں ٹائیں ملیاں شمع ہزاراں، کوپن ایریاں جڑے ٹھوکراں کھاندے پھردے سی، ہر پاسے لائٹاں چل گئیاں، منزل مقصد چوڑ وگیندیاں وچ شبے نادانی، روشن راہ صفا دا پایا تے پائی دل نورانی۔ اے ہن بیٹھا تے اپنا بچہ بھی اور فلسفہ پڑھو فلانا پڑھو، کنے استاد عمرانیات لئی پھردے کیونکہ اب بکواس ہے ساری، ایک بندہ بھی نہیں ایک نہیں ہو سکتا، تسی آپ نہیں دیکھ سکتے، انہاں علم وچ کی ہے؟ صرف خرافات ہے، بندے نوں چکر دین والی گلاں، اے فلسفے نال ہدایت ہوئی کسے سارے جڑے پڑھ پڑھ کے گمراہ ہوئے آندے منزل مقصد چوڑ وگیندیاں وچ شبے نادانی، جڑے اپنے اصل رستے نوں بھول گئے سی، چوڑ کر بیٹھے منزل اور نادانی تے شبے پھسے، طرح طرح دے سوال دماغ دے جان نہ چھڈن بس دے، روشن راہ صفا دا پایا تے پائی دل نورانی، سیدھا رستہ مل گیا، نور دلاں چم گیا، بے خبراں دیاں بے بس جانا پھسیاں وچ حیرانی، ہو غافل وچ نفس مارے رسم سوئیاں فانی، کنے سی جڑے بے علمی چی جہالت چی قابو آئے سی، بے دینی دے خودی اور غرور پھسے سی، ہر وقت نفس و نفسی پئی سی، نورانی
کوئی نہیں، اچھا چے طبیب حقانی، واہ واہ آندے